بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے متعلق ہے۔ پہلے میں دنیا کی زندگی کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ دنیا کی زندگی کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ بہت ہی مختصر ہے تو بے جانا ہوگا۔ یہ زندگی ایسے ہے کہ جو سسکی سے شروع ہوتی ہے اور ہچکی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہچکیاں لیتے ہوئے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے گلے سے ایک ہچکی نکلتی ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی زندگی ایک نماز اور ایک اذان کا درمیانی وقفہ ہے تو یہ بھی بجانا ہوگی، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اذان نماز پڑھا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہنا بجانا ہوگا کہ دنیا کی زندگی ایک ایسے مسافر کی طرح ہے جو ایک راستے میں پیدل چلا جا رہا ہے، اور راستے میں ایک سایہ دار درخت آئے تو اس میں کچھ قیام کر لے اور پھر اپنے سفر کو جاری کر لے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس کے متعلق بے شمار نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں کیا ہے۔ وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ انعام یافتہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بعد ایک مقام اور آئے گا، وہ ہوگا حشر کا میدان۔ اب حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ میزان لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں اعمالوں کی گنتی نہیں ہوگی، وہاں پہ اعمالوں کا وزن ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی کہ تمہارے اعمالوں کا وزن کیا جائے گا۔ جس کے اعمالوں کا وزن پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا، پانی ابل رہا ہوگا، لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے، ادھر ادھر بمروں کی طرح پھر رہے ہوں گے، ان کا کوئی پریشان حال نہیں ہوگا، سب کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں بچے کو اور بچے ماں کو نہیں پہچاننے گی۔ مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں قربان جاؤں، انہوں نے اس حدیث مبارکہ میں ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مومنین ہوتے ہیں، وہ نیکوکار ہوتے ہیں جو 5 وقت نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اگر ہم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کہ ہمارے یہ انعام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک پاؤں زمین پہ ہوگا اور دوسرا پاؤں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اس حدیث سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ ہم وہ جو درمیانی پیریڈ ہوگا، جو روز محشر کا پیریڈ ہوگا، وہ آیت الکرسی پڑھنے والے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ زمین پہ ایک پاؤں اور دوسرا جنت میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آتی اللہ آتی رسول کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اور 5 وقت نماز با جماعت قائم کرتے ہوئے، اور ہماری بیٹیاں بہنیں گھروں میں نماز ادا جب کرتی ہیں تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس میں ہماری فلاح ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔